علماء کرام جو قربانی کے فوائد جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک اثر معیشت پہ بھی پڑتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے رہنمائی فرمائیں کہ معیشت پر کس طرح سے قربانی کا اثر پڑتا ہے، جبکہ معیشت کو کنٹرول کرنا، اس کو انکریز کرنا، اس کو بہتر بنانا یہ یقیناً حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قربانی تو ایک عام انسان کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے قربانی کرنے سے معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قربانی کے ٹرن اوور اور اس کے پروسیس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بزنس ماڈیول جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور غربا کی جیب کے اندر چلا جائے. یہ ایک بزنس ماڈیول کہلاتا ہے. سیم پیٹرن ہم قربانی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرتے ہیں، وہ اس کا جانور خریدتے ہیں. اچھا، جانور کس سے خریدتے ہیں؟ کیا کسی امیر شخص سے ہی خریدتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 90% رورل ایریاز ہیں جو گاؤں دیہات ہیں، وہاں پر لوگ پورے سال اپنے قربانی کے جانور پالتے ہیں اور پھر شہروں کے اندر لاتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں. تو جانور پالے کس سے؟ زیادہ تر غربا لوگوں نے، اور پھر وہی مال انہوں نے امیروں سے لیا اور ان کو اپنے جانور ٹرانسفر کر دی. ایک طریقہ کار یہ ہو گیا. سیکنڈلی، جب جانور اپنے علاقوں سے شہروں کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ روڈ سے گزریں گے، وہاں پہ ٹول ٹیکسز ہوں گے، وہ ٹول ٹیکسز گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. پیٹرول بہت زیادہ یوز ہوگا، وہ پیٹرول گورنمنٹ کی طرف ڈیفینیٹلی. پیٹرول جب آئے گا، ریونیو اس کا جنریٹ ہوگا، وہ حکومت کے پاس جائے گا. پھر حکومت ایسے پلیٹ فارمز لوگوں کو مہیا کرتی ہے، جگہ پرووائڈ کرتی ہے جہاں پر وہ آگے اپنی منڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں، اور پھر ہر جانور کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے پیسے ملتے ہیں، وہ سارے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اگر ہم ان شارٹ معیشت کے ٹرن اوور کی بات کریں تو شروع سے لے کے آخر تک یہ تمام جتنے پروسیسز ہیں یہ غربا کی ہی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بائی دی اینڈ آف دا ایونٹ معیشت کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے. اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو پہلے فارمنگ انڈسٹری اوپر جاتی ہے، پھر کیٹل انڈسٹری اوپر جاتی ہے، پھر جب گائیں وغیرہ ذبح ہو جاتی ہے، جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ لیدر انڈسٹری کے پاس جاتی ہیں، اور پورا سال اس سے لیدر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. تو جس پروسیس کے اوپر آپ نگاہ کریں گے تو معیشت کا فائدہ ہی اور ساتھ ساتھ غربا کا بھی فائدہ. میں غربا کا بار بار نام کیوں لے رہا ہوں؟ میں آخر میں ضمن نرس کروں گا اس کو. سو ایز اے کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، غربا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب سوال جو آپ نے شروع میں کیا کہ معیشت کو اوپر لے کر جانا یہ تو صرف حکومت کا کام ہے. اگر اوریجنلی دیکھیں تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ہر شہری کی انڈیویجولی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کردار ادا کرے. حکومت ہر جگہ پر جا کر، یہ ہر کارنر پہ جا کے کوئی جاب پرووائڈ نہیں کر سکتی، وہ کوئی کاروبار نہیں اسٹیبلش کروا سکتی. ہاں، وہ آپ کو موقع فراہم کرے گی. اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ عوام کی ذمہ داری ہے. تو جب اس نے آپ کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کر دیے، آپ نے جا کر وہاں پہ انویسٹمنٹس کی اور کاروبار آپ کا اسٹیبلش ہوا. انفارچونیٹ چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ ممالک میں، جس میں ہمارا ملک بھی ہے، اس طریقے سے اس ایونٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ایک براڈر لیول کے اوپر جو اٹھایا جانا چاہیے. باہر کے دیگر ممالک ہیں، ایک دنیا میں ایک ایسٹیمیشن کے مطابق ہر سال 8 کھرب روپے کی قربانی ہوتی ہے. اچھا، 8 کھرب روپے، اٹس اے ویری بگ اماؤنٹ. اور صرف ہم شہر کراچی کی بات کریں، نہ لاکھ، نہ کروڑ، نہ ارب، یس، 8 کھرب روپے. اور صرف پاکستان کی بات کریں تو تقریباً ہر سال 1 کروڑ 10 جانور ذبح کیے جاتے ہیں. صحیح. اس کی جو ہائی لیول کی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ تو باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آتی ہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں، اٹس اے سینسیشنل ایونٹ. تو ہر جگہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنی معیشت کے اندر پازیٹیو کردار ادا کریں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اس کے احکام پر عمل کرے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہ صرف یہ اخروی فائدہ دے گا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا. کیونکہ دنیا بنانے والا کون؟ ہمارا رب عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ نوز کہ اس دنیا کو چلانے کا پروسیجر کیا ہے. یوں ہی اللہ نے دنیا میں لوگوں کو مینٹیلٹی دی ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اچھا، جو میں بار بار غربا کا ذکر کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسلامک ایونٹس ایسے آتے ہیں ہر سال کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. یا اگر یوں کہوں کہ پیٹ میں تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی غربا کی مدد کرو. یہ قربانی سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی غریب کی شادی کر دیتے. یہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی معیشت، اگر اچھی قربانی کر رہے ہیں تو اتنے لاکھ کا جانور تم لے آئے، اس سے بہتر تھا
کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. اس کے اندر اگرچہ کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نمود و نمائش بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے, وی کین ڈسکس اباؤٹ دیٹ میٹر. بٹ ان اے نیٹ شیل ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس بات کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی نہیں کرو, پیسے کا ضیاع ہے وغیرہ, تو ایونچولی مال تو جا ہی غریبوں کی جیب میں رہا ہے. بالکل. تو آپ صرف غریب کی بیٹی کی شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اگر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں صرف اس کے اوپر بات, پازیٹیو جو کچھ چیزیں ہیں, نیگیٹیوٹی کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے, بٹ آلسو تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو. بالکل ایسے ہی. اس ایونٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی قربانی نہیں کرو, غریب کی مدد کرو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معیشت کا اتنا شعور نہیں رکھتے اور صرف ان کو بس اپنے ریبٹل سامنے سے لوگوں کو دینے ہوتے ہیں. بالکل. تو خلاصہ ہم اس کا یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ معیشت کو آگے بڑھانے کے اندر نہ صرف حکومتوں کا کردار ہے بلکہ لوگوں کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے, اور قربانی اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. صحیح, یعنی معیشت پہ بڑا ایک اثر ہے قربانی کے سلسلے. بہترین, بہت زبردست ہے.